اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ ہم 2 بہنیں اور ہمارے 2 ہی بھائی تھے۔ ہم بہنوں میں بہت پیار تھا۔ بچپن سے ہی ہر پل ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ یوں میں ماریہ باجی کے بنا کہیں جاتی ہی نہیں تھی۔ خیر وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیے۔ والد صاحب نے عمر بھر بڑی محنت سے کمایا اور مسلسل محنت اور لگن سے دولت مند ہو گئے۔ چونکہ رزق حلال کی کمائی سے اچھے دن آئے تھے، لہٰذا ان کو پیسے کی قدر تھی۔ ساتھ ہی وہ ہر دم ذکر الہی کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ یہ دن ایسے ہی رہیں، برے دنوں میں نہ بدل جائیں۔ والد صاحب غریبوں کے بڑے ہمدرد تھے، ہر دم سوالیوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ انہیں روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، لہٰذا بیٹی کی شادی انہوں نے غریب گھرانے میں کرا دی۔ سوچا کہ غریب گھرانے کی لڑکی آئے گی تو ہم لوگوں کو عزت دے گی اور ہماری قدر کرے گی، لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بھابھی شروع میں صحیح رہیں، امی ابو کا خیال رکھتی تھیں، میرے ساتھ محبت سے پیش آتی تھیں، کیونکہ بھابھی کو ہمارے ہاں بہت سکھ ملا۔ گھر، دولت، آرام، سکون، غرض کسی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ ہماری قدر کرتی تھیں، ہم بھی حسن سلوک سے کام لیتے تھے۔ بھابھی کی والدہ آتی تو ہم ان کو بہت عزت دیتے۔ امیری غریبی کا فرق تو والد صاحب نے دلوں میں ڈالا ہی نہ تھا، کیونکہ ہم لوگ پہلے بڑے حالات دیکھ چکے تھے۔ ایک روز بھابھی نے والدہ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ماریہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ذکر کرتی چلوں، مجھ سے بڑی بہن کا نام ماریہ تھا۔ امی ماریہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ امی نے انکار کر دیا کہ وٹے سٹے کا معاملہ ہو جائے گا، کہیں رشتوں کا پیار نفرت میں نہ بدل جائے۔ اس انکار کو انہوں نے فوراً قبول نہ کیا اور مسلسل اصرار کرتی رہیں۔ بھابھی کے والدین کی منت سماجت اتنی بڑھی کہ والدین کو ہاں کہنی ہی پڑی، کیونکہ وہ بہو کو اعتماد دینا چاہتے تھے۔ میری بہن ماریہ بہت خوبصورت مگر انتہا کی بھولی والی تھی۔ ان دنوں اس کی عمر بمشکل 14 برس تھی اور میری 12 برس تھی۔ ابو جان نے کہا، بہو غریب گھرانے سے لی ہے تو اس گھرانے میں بیٹی بیانے میں کیا حرج ہے۔ ماریہ کی شادی بھابھی کے بھائی ہمدان سے ہو گئی۔ والد صاحب نے جہیز و سلامی کے نام پر داماد کو خاصی تگڑی رقم اسی خیال سے دی کہ چاہے تو کاروبار کر لے تاکہ میری بیٹی سکھی زندگی بسر کر سکے۔ ماریہ باجی صرف 5 ماہ سکون سے رہیں، اس کے بعد ان لوگوں نے سارے گھر کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ کہنے لگے، ہمارا رواج ہے بہو گھر کی مالک ہوتی ہے اور گھر کی مالک کو ہی گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اس وقت کے بعد میری بہن کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ ساس ہر ایک سے یہی کہتی کہ دیکھو میری بہو کتنی سلیقہ مند ہے، خود بخود سارا کام کرتی ہے، گھر کو چمکا کے رکھتی ہے، ایسی لڑکیوں کو تو سونے میں تولنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں۔ میری بھولی بہن ان تعریفوں پر خوش ہوتی اور سارے گھر کا کام کرتی۔ اس کو یہ نہ پتہ چلتا یہ لوگ اس کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ ماریہ گرمی سردی دھوپ چھاؤں سہتی رہی، ساس نندے کمروں میں لیٹی آرام کرتی رہتی، گھر کے مالی حالات بھی درست نہ تھے۔ ماریہ کے میاں نے اس رقم سے جو والد صاحب نے سلامی کے طور پر دی تھی ویزا لیا اور انگلینڈ چلا گیا۔ شوہر کے جاتے ہی ماریہ کے سسرال والوں نے میری بہن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اس کو کھانے میں چائے کے ساتھ روٹی اور کبھی چٹنی دیتے۔ ساس کہتی، بس بیٹی تھوڑے دنوں کی بات ہے، تمہارا شوہر بیرون ملک کمانے گیا ہے، جو ہی وہ رقم بھجوانے لگے گا ہم تمہیں عیش کروا دیں گے، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، گھر کی باتیں میکے جا کے مت کہنا۔ اچھی بیٹیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، دکھ سکھ سہ لیتی ہیں مگر سسرال کا گلہ نہیں کرتی۔ میری بہن بیچاری کم سن تھی، وہ وہی کرتی جو ساس کہتی۔ اس طرح ڈھنگ کا کھانا نہ ملنے سے اس کی صحت گرتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی۔ ایک روز ہماری رشتہ دار عورت جو ان کی پڑوسن ہے وہاں گئی تو دیکھا کہ ماریہ پیٹ پکڑے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ خالہ نسیم نے سوال کیا، کیا بات ہے بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ خالہ جی مجھے بہت تکلیف ہے، یہ لوگ کھانے کو روز مرچوں کی چٹنی دیتے ہیں، معدے میں زخم ہو گئے ہیں، جلن اور درد رہتا ہے۔ اس نے رو کر کہا، تم اپنے میکے کیوں نہیں جاتی؟ خالہ نے سوال کیا، یہ لے کر ہی نہیں جاتے؟ خالہ جی خود جا کے بیٹی سے مل کر آ جاتی ہیں، خود اچھا کھاتے ہیں اور اچھی چیزیں تالے میں رکھتے ہیں، پھر یہ لوگ مجھ سے چھپ کر فروٹ میوہ وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ پڑوسن خالہ نے یہ جو حال ماریہ کا دیکھا ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے آ کر امی کو کہا، کچھ تو اپنی بیٹی کی خیر لو، وہ کس حال میں ہے، نہ خود جاتے ہو اور نہ وہ آتی ہے، ایسے تو بیٹیوں کے رشتے نہیں کرتے۔
تب جا کر امی کو ہوش آیا اور وہ باجی ماریہ کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ باجی ماریہ کی ساس پھر ہوشیاری سے کام لے گئیں اور امی جان کو میٹھی ٹھنڈی باتیں کر کے ٹھنڈا کر دیا، لیکن ماریہ باجی کو میکے پھر بھی نہ بھیجا۔ مزے کی بات یہ کہ ہماری بھابھی بھی میکے جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ سسرال میں کافی عیش و آرام ملا ہوا تھا۔ ادھر ماریہ باجی امید سے تھی، ساس کہتی ہیں اسی وجہ سے کچھ کھاتی نہیں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہے۔ میری بہن قیدی بن گئی تھی، وہ اس کو گھر سے قدم نہیں نکالنے دیتے تھے۔ ابھی ہمدان بھائی کو انگلینڈ گئے چند ماہ ہو گئے تھے کہ باجی نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ تب یہ اطلاع ان کو ملی تو وہ خوشی میں چھٹی لے کر آ گئے۔ چھٹی بہت کم تھی، ایک ہفتہ بمشکل رہ کر وہ واپس چلے گئے ساس کے ڈر سے۔ باجی نے شوہر کو بھی نہ بتایا کہ تمہارے گھر والے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ماریہ باجی نے بیٹی کو سسرال میں جنم دیا۔ ساس نے کہا یہ ہمارا رواج ہے کہ بہو پہلا بچہ اپنے گھر میں جنم دے گی۔ امی نے جھگڑا نہ کیا، چند دن باجی کے پاس رہ کر واپس لوٹ آئیں۔ ان کے جاتے ہی ماریہ کی ساس اور نندوں کی پھر عید بنائی۔ انہوں نے میری بہن سے ان کا کمرہ خالی کروا لیا کہ تمہیں اتنے بڑے کمرے کی کیا حاجت ہے، ہم تمہیں چھوٹا کمرہ دے دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا کمرہ صحن کے کونے میں بنا ہوا تھا، پہلے یہ اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسے صاف کرا کر وہاں میری بہن کا سامان رکھوا دیا گیا۔ کمرے کے اوپر گھنا پیپل کا درخت تھا۔ ساس کا کہنا تھا تمہاری بچی چھوٹی ہے، یہ رات بھر روتی ہے، گھر بھر کی نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے تم گھر کے کچھ فاصلے پر رہو گی تو سب سکون کی نیند سو سکیں گے۔ کچھ دن بعد انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ پیپل کے اس درخت پر آسیب کا سایہ ہے۔ ماریہ باجی کبھی اکیلی نہ سوتی تھی، وہ شروع سے ڈرتی تھی۔ پہلے امی پھر میں اس کے ساتھ بیڈ روم میں سویا کرتی تھی۔ شادی کے بعد اسے اکیلا سونا پڑا۔ رات کو یہ لوگ گھر کی تمام بتیاں گل کر دیتے تھے۔ آدھی رات کو دیور شرارت کرتا، وہ صحن میں عجیب طرح کی آوازیں نکالتا، جس پر ماریہ باجی کی آنکھ کھل جاتی اور وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ پتہ نہیں یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے، مگر میری بہن ڈر ڈر کے مرنے لگی۔ کم سنی میں بچہ سنبھالنے کا بھی اس کو تجربہ نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے خوابی نے اس کو نیم پاگل کر دیا۔ اب وہ آدھی رات کو کمرے سے نکل کر صحن میں آ جاتی، ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتی کہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے گھر میں آسیب ہے، مجھے ڈراتے ہیں۔ درخت پر دیے جلتے ہیں، درخت پر روشنی یہ لوگ خود جلاتے تھے۔ ایسی باتیں سن کر سسرال والے کہتے کہ اس پر اثر ہو گیا ہے، یا پھر یہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے، یا پھر پاگل ہو گئی ہے۔ اس کو ذہنی مریض اور نیم پاگل بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ ماریہ باجی کے منہ پر ہر آنے جانے والی عورت سے یہی تذکرہ کرتے کہ ہماری بہو پر آسیب ہے، بچی کا کوئی خیال نہ کرتا۔ ماریہ باجی بچی کو دل سے لگا کر گھر میں ادھر ادھر گھومتی، اس اضطراب کی وجہ کوئی نہ دیکھتا، لیکن ہر کوئی اسے پاگل کہتا۔ اسی عالم میں بچی بھی ٹھیک طرح سے نہ سنبھلتی، گھبرا کر روئی جاتی۔ شاید بھابھی کے گھر والے جان بوجھ کر ایسا کر رہے تھے۔ وہ صورت حال کو روز بروز اس طرح خراب کر رہے تھے کہ ماریہ باجی خود ہتھیار ڈال دے۔ ماریہ باجی کو دہشت زدہ کر کے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میری بہن رات کو اپنے کمرے میں قدم نہ دھرتی، صحن میں رات گزار دیتی اور کہتی وہاں کوئی بدبو ہے جو مجھے ڈراتی ہے، میں کمرے میں اکیلی نہیں سوؤں گی، کوئی میرا گلا گھونٹ دے گا۔ میری بہن کو رات کے وقت ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب وہ اس بات کا تذکرہ ساس نندوں سے کرتی، یہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے اور اس کی اس کیفیت سے محظوظ ہوتے۔ غرض ان لوگوں نے اس کو ڈرا کر ذہنی مفلوج بنا دیا تھا۔ اب وہ سارے محلے میں نیم پاگل اور آسیب زدہ مشہور ہو گئی۔ عورتیں اس کو دیکھنے آنے لگیں، یہ اور زیادہ اذیت سے دو چار رہنے لگی۔ جب عورتیں ماریہ کے منہ پر ایک دوسرے سے کہتی کہ یہ نفسیاتی مریضہ ہے، پاگل ہے، اس پر جنوں کا سایہ ہے، تو وہ اور زیادہ چیخ چیخ کر روتی۔ عورتوں سے کہتی کیوں آئے ہو مجھے دیکھنے، کیا میں تماشے کی چیز ہوں، نکلو نکلو یہاں سے۔ یہ رویہ ماریہ باجی کا قدرتی تھا۔ اچھے والے انسان کو کوئی بار بار پاگل کہے یا چھیڑے تو اس کا دماغ بھی الٹ جاتا ہے اور وہ ستانے والوں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا بیچاری آپ کی بہو، اس کا روحانی علاج کرواؤ، اس کو عاملوں کو دکھاؤ تاکہ یہ سایہ یا جن جو بھی ہے اس پر سے ہٹ جائے۔ جن کو ماریہ کے اندر سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پر کسی بزرگ عالم سے عملیات کروائے جائیں۔ جس شخص کو عالم کہہ کر یہ پکڑ کر لائے، اس نے ماریہ پر عمل شروع کر دیا۔ کبھی کمرے میں بند کرتے، کبھی مارتے، کبھی مرچوں کی دھونی دے کر جن بھگاتے۔ عجیب عجیب عملیات استعمال کرنے سے میری بہن مزید بیمار ہو گئی اور اس کو دورے پڑنے لگے۔ امی کو کسی نے خبر کی تو وہ بیٹی کو لینے پہنچ گئی، مگر ساس نے کہا ہم اپنے بیٹے کی اجازت کے بغیر بہو کو نہیں بھیجیں گے۔ اگر آپ کے ہاں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم ہمدان کو اطلاع کرتے ہیں، اگر اس نے کہہ دیا کہ میری بیوی اور بیٹی کو میکے بھجوا دو
آپ آ کر اسے لے جانا، ابھی علاج چل رہا ہے، عمل مکمل ہونے دیں ورنہ عمل الٹا بھی ہو سکتا ہے، تب ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سب عجیب باتیں تھیں۔ میری ماں دنگ رہ گئی، پریشان سی واپس لوٹی۔ بہو سے کہا تم نے اپنی ماں کو سمجھاؤ، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، ہماری لڑکی اچھی بھلی تھی جب بیاہی گئی تھی اور اب اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ہماری بھابھی نے الٹا امی کو کہا آپ غلط سوچ رہی ہیں، میرے گھر والے اپنی پوتی اور بہو کے خیر خواہ ہیں، ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے عمل کروا رہے ہیں، اگر درمیان میں عمل توڑا گیا تو سبھی ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ آپ بھی مردوں کو کچھ مت کہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا نقصان یا جھگڑا ہو جائے۔ ہم لوگ سیدھے سادے ایسی چال بازی سے ناواقف تھے۔ علاج چلتا رہا۔ جب باجی کی حالت بہت خراب ہو گئی تو ایک دن ساس آ کر اسے ہمارے حوالے کر گئی۔ امی ابو ماریہ باجی کو لے کر ملتان چلے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے اسے نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں داخل کروانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پر بھی وہ دہشت زدہ رہی اور اسی عالم میں اس کا چند دنوں میں انتقال ہو گیا۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہمدان بھائی آیا، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ وہ 2-4 دن سوگواری کے گزار کر واپس انگلینڈ چلا گیا۔ امی نے ماریہ باجی کی بیٹی لینے کی کوشش کی، مگر بھابھی کی والدہ نے اسے ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ آخر ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوا؟ بظاہر یہ لوگ اتنے اچھے اور میٹھے تھے کہ ان کو برا نہیں کہہ سکتے تھے۔ ایک روز بھابھی کے گھر سے ان کی ملازمہ آئی، اس نے آ کر بتایا کہ آپ لوگوں کی بیٹی پر بڑی ہوشیاری سے انہوں نے ظلم کیا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور لڑکی بھی اس دنیا سے چلی جائے۔ اماں نصیرہ نے کہا یہ بہت چال باز لوگ ہیں، انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کر کے ماریہ کو مارا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ جب ہمدان بھائی انگلینڈ گئے تو خوب پیسہ کمانے لگے، تو انہوں نے چاہا کہ آدھی کمائی والدین کو دیں اور آدھی بیوی کے نام جمع کرواتے رہیں، مگر ماریہ باجی کی ساس یہ نہ چاہتی تھی، ساری کمائی کی خود مالک ہونا چاہتی تھی۔ بہو کو طلاق بھی کیسے کرواتے ہیں؟ اس کی بیٹی بھی ہمارے گھر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ بات غیر یقینی لگتی تھی، لیکن دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، خاص طور پر ان بیویوں کے ساتھ جن کے شوہر خیر بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور رشتہ دار ان کی ساری کمائی سمیٹنا چاہتے ہیں۔ نوکرانی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اماں نہ مانی، کیونکہ محض بیٹے کی کمائی پر قابض ہونے کے لیے ان لوگوں نے ایسا کیا ہوگا۔ ابھی ماریہ باجی کا دکھ ہرا تھا کہ بھابھی کی ماں ایک بار پھر بیٹے کے لیے جھولی پھیلا کر آ گئیں، اب کہ وہ اپنی پوتی کی خاطر میرا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ اب تو امی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ بولی میری ایک بیٹی آپ کے گھر کی بہو بنی، وہ قبر میں چلی گئی، اب آپ دوسری کا ہاتھ مانگنے آئی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے بعد دوبارہ یہ بات نہ کہنا۔ پہلے تو میرے گھر والے انکار کرتے رہے، آخر کار انہوں نے برادری کی منتیں کر کے ان کو بیچ میں ڈال کر اپنی بات منوا لی۔ جانے کیا جادو تھا بھابھی کی والدہ کی زبان میں کہ کوئی زیادہ دیر ان سے مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ ماریہ باجی کی بیٹی کو وجہ بنا کر انہوں نے ہم کو ٹریپ کر لیا۔ میری شادی ہمدان سے کر دی گئی۔ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے ہماری چالاک بھابھی پیش تھیں۔ یہ ایک رسک تھا جو میری والدہ نے لیا تھا۔ ایک بار پھر اللہ پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ میرا بھائی بھابھی کے قبضے میں تھا، اس کی ہر بات مانتا۔ ان لوگوں نے وہی طریقہ روا رکھا جو میری بہن کے ساتھ رکھا تھا، مجھے وہی کمرہ دے دیا جو میری بہن کو دیا تھا۔ ہمدان واپس انگلینڈ چلے گئے تو ویسے ہی سارے گھر کی بتیاں گل کر کے مجھے ڈرانے لگے، لیکن میں اتنی سیدھی نہ تھی جیسے ماریہ باجی تھی، نہ ہی میں ڈر پوک تھی۔ ان حالات کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ پہلے دن میں نے اپنے چھوٹے دیور کو پکڑ لیا اور خوب ڈانٹا اور کہا خبردار، اگر صحن میں اندھیرا کیا یا تم نے کسی قسم کی آواز نکالی میں جان نکال لوں گی تمہاری۔ اب جب وہ ایسی کوئی شرارت کرتا میں ڈرنے کے بجائے ڈنڈا اٹھا لیتی، وہ ماسک سے چہرہ ڈھانپ کر بھوت بنتا، میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتی۔ میں نے سارا احوال شوہر کو لکھ بھیجا۔ اس کے بعد ریحان ساری شرارتیں بھول گیا، کیونکہ اس کے بھائی نے فون پر اسے کافی ڈانٹا ٹپٹا اور کہا واپس آ کر تمہاری ایسی خبر لوں گا کہ تمہاری ساری شرارتیں بھول جاؤ گے۔ یہی نہیں، ہمدان نے اپنی والدہ کو بھی کہا اگر میرب کے ساتھ ایسا مذاق ہوا تو یاد رکھنا آپ کی بیٹی بھی گھر آ جائے گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ 2 سال بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ میں اپنی بہن کی بیٹی کو بھی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ میں نے پہلا بیٹا والدہ کے گھر جا کر جنم دیا اور ساس کے پاس رہنے سے انکار کر دیا۔ اس پر انگلینڈ میں بیٹھے ہمدان نے مجھے فون کیا اور کہا کیا بات ہے، تم میری والدہ کا کہنا نہیں مانتی ہو؟ کیا بہت آزاد ہو گئی ہو کہ میری بہن سسرال سے ایک رات بھی میکے نہیں آتی ہے؟ میں نے کہا ایسا کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ وہ میکے نہ جاتی، وہ تو اپنی مرضی سے نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہاں اسے سکھ تھا اور میکے میں نوکر چاکر نہیں تھے، خود سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ ہمدان کا پھر فون آ گیا، کب سے میکے میں ٹکی ہوئی ہو، آخر پتہ تو چلے کہاں کہاں جاتی ہو۔ میں حیران رہ جاتی، ابھی تو میرا چلہ بھی پورا نہ ہوا تھا، جبکہ میرا بچہ بھی بہت چھوٹا تھا۔ البتہ ایک بار بچہ بیمار ہوا تو ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ خدا جانے ہماری بھابھی اپنی والدہ سے کیا کہتی تھی،
اور وہ کیا کچھ اپنے بیٹے کو لکھ کر بھیجتی تھیں کہ وہ مجھ سے بدگمان ہونے لگے۔ اس بار جب وہ انگلینڈ سے آئے تو میں نے صاف کہہ دیا مجھے رکھنا ہے تو اپنے ساتھ رکھو، ورنہ میں تمہاری والدہ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں ماریہ نہیں ہوں جو ایک بے زبان گائے بن کر رہے گی، میں میرب ہوں، اس زیادتی کو خاموشی سے برداشت نہیں کروں گی۔ اس پر حمدان نے جب بات کہہ دی، وہ بولے میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تم نے رہنا ہے تو ان کے ساتھ رہو ورنہ اپنے میکے چلی جاؤ۔ انہوں نے میرا ننھا منا بیٹا اپنے پاس رکھ لیا اور میں میکے چلے آئی۔ دونوں بچوں کی یاد مجھے تڑپاتی اور رلاتی تھی، بن پانی کی مچھلی کی مانند میں تڑپتی تھی۔ ادھر بھابھی خاموش اور میں بری بنی ہوئی تھی، بڑی دھیمی آواز میں مظلوم بن کر کہتی تھی سارے معاملے میں بھلا میرا کیا قصور ہے، میں تو اپنے گھر میں بس رہی ہوں، کسی سے جھگڑا تنازع بھی نہیں کرتی، خدا را مجھے ان معاملات میں مت گھسیٹو، میرے بچوں پر رحم کرو۔ دوسری جانب میری دیورانی نے حمدان کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، یہ جانتی ہے تو چلی جائے، میں تمہاری شادی اپنی خوبصورت بہن سے کروا دوں گی، تم دیکھنا کس قدر حسین ہے وہ، اور بچے ہم پال لیں گے۔ ان سے کوئی پوچھتا اگر ایسا ہی تھا تو پہلے ہی حمدان کی شادی اپنی بہن سے کرا دیتے۔ اب خیال آ رہا ہے جب میں ایک بچے کی ماں بن گئی ہوں، ہماری پڑوسن خالہ نذیرہ کو پتہ چلا تو یہ حمدان کی شادی کروا رہے ہیں۔ وہ دوڑی آئی اور بولی میرا اب تمہارے سسرال والے تمہارے میاں کی تیسری شادی کروا رہے ہیں، جلدی کچھ تدبیر کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ جو ہی میں نے سنا میں راول پنڈی آ گئی اور ماموں کو درخواست دی کہ یہ لوگ ایسا ظلم کر رہے ہیں، ان کو روکنے۔ ماموں SHO تھے، وہ فوراً والد صاحب کے پاس آئے اور کچھ معززین کو لے کر میرے سسرال چلے گئے۔ بات چیت کریں، یہ بااثر لوگ تھے، ان کے آنے سے سسرال والوں کے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ میری بہن کو پاگل بنا کر مار چکے تھے۔ اس کی یتیم بچی کی خاطر میں قربانی کا بکرا بنی تھی، بس انہوں نے مجھے گرفتاری سے بچنے کے لیے فوراً مجھ سے راضی نامہ کر لیا۔ حمدان ماموں کے گھر آئے اور مجھے منا کر لے گئے، میں نے شرط رکھی کہ میں علیحدہ گھر میں رہوں گی، انہوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ یوں ہم الگ مکان میں رہنے لگے، ہمارا اجڑا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ ساس نے کافی واویلا کیا، محلے کے ہر گھر میں جا کر فریاد کی کہ ظالم بہو مجھ سے میرا بیٹا چھین کر لے گئی، بڑھاپے کا آسرا تھا، اس نے ہم سے جدا کر دیا۔ سب نے سنا اور چپ ہو رہے، بھلا وہ کیا کر سکتے تھے، خدا خدا کر کے سکون نصیب ہوا۔ اس جھگڑے میں بھائی اور بھابھی تماشائی بنے رہے اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ میرے بھائی کو تو اپنا گھر عزیز تھا، وہ میری بھابھی کو کی آنکھوں سے دیکھتے اور انہی کے کانوں کی وہ سنتے تھے۔ حمدان نے انگلینڈ کی ملازمت چھوڑ دی، سوچا اپنے وطن میں روزی تھوڑی سہی لیکن سکون تو ملے گا، بیوی بچے بھی پاس رہیں گے۔ انہوں نے معمولی سی دکان کر لی، رفتہ رفتہ کاروبار میں ترقی اور برکت ہوتی گئی اور پھر ہم بھی دولت مندوں میں شمار ہونے لگے۔ بچوں کو سکون ملا تو پڑھنے لکھنے میں مصروف ہو گئے اور اچھی پوزیشن لانے لگے۔ تو دن بھی آ گیا جب ایک بیٹی بیاہ کر چھوٹے بھائی کے گھر جا بسی۔ میرا بڑا بیٹا پولیس کمشنر اور دوسرا آرمی میجر بن گیا۔ جب سب نے دیکھا اس کے بچے لائق نکلے ہیں تو نند دیورانی سبھی نے ان کو نظروں میں رکھ لیا اور اپنی لڑکیوں کے رشتے کی باتیں کرنے لگیں۔ میں ان سے حسن سلوک رکھتی مگر رشتہ لینے سے جی گھبراتا تھا۔ ساس نے حمدان کو بہت مجبور کیا کہ اپنے گھر کی لڑکیاں ہیں ان کو باہر نہ دوں گی، انہی میں سے رشتہ لو، مگر میں انکار کرتی رہی۔ بچے برسر روزگار ہو گئے تھے، تبھی بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بھرم رکھ لیا، دونوں لڑکے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، وہاں تعلیم کے ساتھ ملازمت بھی کرتے تھے۔ پھر انہیں وہاں کی رہائش مل گئی اور مستقل سکونت کی خاطر انہوں نے معاہدے کر لیے کہ ہمیں ملازمت کریں گے۔ یوں وہ ہم سے اور ہم ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ اس خبر سے جہاں خوشی ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ جن پودوں کو پروان چڑھایا تھا وہ جب گھنی چھاؤں دینے کے قابل ہوئے ہم سے دور ہو گئے۔ ہم کو سکھ دینے کا وقت آیا تھا، اس سے تو اچھا تھا میں ان کی شادیاں خاندان میں کسی کی بیٹیوں سے کروا دیتی، کم از کم بچے آنکھوں کے سامنے تو رہتے۔ ساری عمر سسرال کے ظلم سہے، جب خوشی دیکھنے کا وقت آیا بچوں نے اپنی مرضی کر لی اور ہم ان کا صحرا بھی شاید نہ دیکھ سکیں۔ لیکن خدا کی کرنی یہ سب انہوں نے صرف اور صرف نیشنلٹی کی خاطر کیا اور سعودیہ والوں سے کانٹریکٹ کیا تھا۔ جیسے ہی انہیں نیشنلٹی مل گئی وہ چھٹیاں مانگنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ پاکستان واپس آ گئے۔ دونوں نے اپنے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا اب کی بار میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنے خاندان سے ہی کی۔ میں دوبارہ ان جھنجھٹوں میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی کہ دیور اور نندوں کے دوبارہ منہ لگوں۔
شادی کے چند ماہ بعد ہی میرے بچے اپنی بیویوں کو لے کر دوبارہ بیرون ملک پرواز کر گئے، لیکن جانے کے 2 ماہ بعد ہی مجھے اور اپنے والد صاحب کو انہوں نے ادھر بلا لیا۔ یوں رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے بہت نیک بہوؤں سے نوازا ہے۔ گھر ہر وقت میرے پوتا پوتیوں کی چہچہاہٹ سے گونجتا ہے۔ میں ہر دم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اور ہمدان بھی بہت خوش ہیں۔ آخرکار اتنی تکلیفوں کے بعد رب تعالیٰ نے اتنا میٹھا ثمر دیا ہے۔ دوسری جانب میرے بڑے بھائی کا کاروبار مندہ ہوا تو بیوی ہر وقت جھگڑے کرنے لگی۔ سسرال والوں کے بھی حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ اوپر سے جو بیٹی چھوٹے دیور کی تھی وہ اپنی پھوپھو کے گھر آئی اور اسی کے نقش قدم پر چل کر شوہر کو اپنے قبضے میں کر بیٹھی۔ دیوانوں کے ایک ایک بیٹے تھے، ایک ہی گھر سے 2 لڑکیوں کو بیاہ کر لائے۔ انہوں نے پورے گھر کو ناک و چنے چبوائے۔ اب سارے سسرال والوں کے ہوش ٹھکانے لگ چکے ہیں۔ ظاہر ہے میری معصوم بہن کے ساتھ ہوئے ظلم کا حساب دینے کا وقت ہے۔ اب میرے شوہر کو اپنے گھر والوں کے سارے کرتوت ان کی اپنی ماں کے منہ سے سننے کو ملے۔ اب یہ بھی ان لوگوں کے لیے زیادہ احساس نہ کرتا۔ اب خود وقت کی چکی میں پس رہے ہیں اور میرے گھر والوں سے معافی مانگی تو انہوں نے قطع تعلق کر لیا۔ اسے کہتے ہیں انصاف خداوندی۔